السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک سچی کہانی۔ زندہ بچانے والا آخری دوست بھی 3 ماہ بعد اپنے گھر کی چھت پہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ پرانا قبرستان دیکھ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ساجد، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جانتے ہو، اور تو بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے آسان کام کرنا پسند نہیں۔ کیوں اعظم، کیا تو ڈر کر پیچھے ہٹ جائے گا؟ گاڑی چلاتے ہوئے اعظم سے اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں یار، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا، اور پھر پوری تیاری بھی تو ہے۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی جھمرو بابا نے کہا ہے نا کہ وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے، مجھے تو اس پر بھی شک ہے۔ بس عالم بابا کو کچھ مت بول، انہیں کی وجہ سے ہم آج سب کچھ کر پائے ہیں۔ لو آ گیا، ساجد نے کار روکتے ہوئے کہا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، عالم نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، آجا۔ ساجد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پرانے قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ نہیں میں جا رہا ہوں، تم سب بھی واپس چلو، عالم نے خوف سے کہا۔ رات کے اندھیرے میں ہر چیز اور مزید خوف پیدا کر رہی تھی، یہاں تک کہ ہوا سے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد لگے درخت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ تو پاگل ہے، یہاں آ کے واپس جائیں گے؟ ساجد کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اعظم، تو سب سن لو میری بات۔ مگر اس نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ چاروں جانب سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ عالم اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اتنی مشکل سے تو ہم یہاں تک آئے ہیں، اور اب تم جو بھی ہو، مجھے کسی روح کو اپنے قابو میں نہیں کرنا۔ تم لوگوں کو کرنا ہے تو شوق سے کرو، وہ کہتا ہوا واپس مڑ گیا۔ پچھتائے گا، 6 مہینے کی محنت ضائع کر دی، اعظم کہا، مگر وہ بنا سنے ہی چلا گیا۔ تو اسے چھوڑ، ہم سب کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھ، وہ قبر مجھے بہت پرانی لگتی ہے۔ ساجد نے دور ایک قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دھیمے قدم اٹھاتے اس تک پہنچے تو قبر تقریباً 40 سال پرانی تھی۔ قبر کے نزدیک زمین پہ چادر بچھا کر اپنے ارد گرد اگربتیاں جلائیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جھمرو بابا نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر ایک بار ورد شروع ہو جائے گا تو رکنا نہیں ہے۔ ہوائی مخلوق توجہ بھٹکائے گی، مگر ورد جاری رکھنا، اعظم نے کہا۔ ہاں یاد ہے، اور ویسے بھی 3 گھنٹے کی بات ہے، تم دیکھنا ہم اب قابو کر لیں گے۔ آخر اتنی محنت جو کی ہے۔ ہاں بالکل۔ گہرا سانس لے کے دونوں نے ورد کرنا شروع کر دیا، مگر یہ کہنا آسان تھا۔ ابھی انہیں شروع کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے آس پاس ہلچل شروع ہو گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی زمین کے اندر سے باہر آ رہا ہو، مگر وہ دونوں ورد کرتے رہے۔ کام بن رہا ہے، ساجد نے دل میں سوچا۔ مجھے قابو کرنا چاہتے ہو؟ اچانک فضا میں غسیلی آواز گونجی۔ دونوں ایک دم سے آنکھیں کھولیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں سمجھ چکے تھے کہ انہیں روکا جا رہا ہے، اس لیے عمل جاری رکھ کر اچانک سامنے سے سفید کفن میں لپٹا وجود نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کے اعظم کی چیخ نکلی تھی، جس کی وجہ سے ورد کا رکا تھا، اور یہی ان سے غلطی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ تھا، مگر سب برباد ہو گیا تھا۔ لب رکتے ہی انہوں نے ہوا میں اٹھا کر پھینکا۔ ساجد تو پڑ پھر سے، اعظم نے چیختے ہوئے کہا، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک چاروں جانب سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ساجد نے کوشش کی کہ پڑھنے کے مگر یہ عمل اسے بھاری پڑا۔ ہوائی مخلوق نے ساجد کو اٹھا کے زمین پہ پٹخا۔ اس سے پہلے اعظم اس کی مدد کو پہنچتا، اس نے ساجد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اعظم سکتے میں بس اس کفن میں لپٹی مخلوق کو خوف سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی باری ہے۔ رات نہ جانے کب وہ ان دونوں کا انتظار کرتے کرتے گاڑی ہی میں سو گیا تھا۔ یہ دونوں ابھی تک نہیں آئے تھے، عالم نے گاڑی سے نکلتے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رات وہ گاڑی ہی میں واپس آ گیا تھا، دونوں کو چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ تھی، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ ساجد، عالم کی چیخ فضا میں گونجی، کیونکہ قبرستان کے باہر کا دل خراش منظر اس کا منتظر تھا۔ ساجد کی سر کٹی لاش دروازے پہ لٹکی ہوئی تھی اور سر زمین پہ پڑا ہوا تھا، جبکہ اعظم کا دل اور آنتیں جسم سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ایک درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ کاش میں تم لوگوں کو ساتھ لے جاتا، ہر کام تفریح نہیں ہوتا، عالم نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔